رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی صحیح مسلم ہے۔ اس صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک حدیث لے کر آتے ہیں، وہ بھی جناب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف فرما ہوئے۔ فقال مالی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف فرما ہوئے، ہم نماز پڑھ رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیکھا اور فرمایا کیا ہو گیا تمہیں؟ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم شریر گھوڑوں کی دھموں کی طرح اپنے ہاتھوں کو ہلا رہے ہو۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کے اندر سکون اختیار کرو۔ یہ حدیث امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر ذکر فرمائی ہے، اور اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون اختیار کرو۔ جو چیز سکون کے خلاف ہوگی اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کو ترک کر دیا جائے گا۔ تو رفع الیدین بھی سکون کے خلاف ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اس کے اندر منع فرما دیا ہے۔ آپ ناظرین نے اس فیس بک کی مولوی کی گفتگو سنی کہ عدم رفع الیدین پر یہ دلیل دے رہا ہے صحیح مسلم سے سیدنا جابر بن سمورہ والی حدیث، قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال مالی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس یا شمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ جہالت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، جہالت کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ موصوف کیسے اپنے مسلک کی یہ نشر و اشاعت کر رہے ہیں۔ رفع الیدین نہ کرنے پر یہ دلیل دے رہا ہے، اور کہتا ہے کہ اسکنوا فی الصلاۃ، کہ رفع الیدین کرنا یہ سکون کے خلاف ہے۔ حضرت صاحب جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو آپ بھی تو رفع الیدین کرتے ہیں، رفع الیدین کر کے آپ نماز پڑھتے ہیں، اور وطروں میں بھی آپ رفع الیدین کرتے ہیں۔ تو وہاں آپ کو اسکنوا فی الصلاۃ نظر نہیں آتا۔ کیسے یہ اپنے مسلک کی یہ نشر و اشاعت کرتے ہیں، یہ کیسے یہ اپنے مسلک کی یہ ترویج کر رہے ہیں۔ اب ان کو سمجھائے تو کون سمجھائے؟ میں ہی ان کو سمجھا سکتا ہوں۔ اس حدیث کا جواب خود صحیح مسلم میں موجود ہے، اور اس حدیث کا تعلق تشہد کے ساتھ ہے، نہ کہ رفع الیدین کے ساتھ۔ جہالت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ عن جابر بن سمورہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث سنیں، فَكُنَّا إِذَا سَلَّمْنَا قُلْنَا بِأَيْدِينَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَنَظَرَ إِلَيْنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس اذا سلم احدكم فليلتفت الى صاحبه ولا يؤمي بيده۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حدیث سنیں۔ سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، جس وقت نماز
کرتے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ بھی کرتے تھے۔ جب ہم نماز کمپلیٹ کر لیتے، تشہد میں بیٹھتے، تو ہم جب سلام پھیرتے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ ہم ہاتھوں کے ساتھ اس طرح اشارہ کرتے۔ ہاتھ سے اشارہ بھی کرتے تھے، ایسے نہیں، اس طرح نہیں، بلکہ اس طرح اشارہ کرتے ہم۔ یہ دیکھ کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے؟ تم اپنے ہاتھوں سے اس طرح اشارہ کرتے ہو گویا کہ وہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں۔ تم میں سے جب بھی کوئی نماز کمپلیٹ کرے تو اپنے بھائی کی جانب منہ کر کے صرف زبان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، ہاتھ سے اشارہ نہ کرے۔ موصوف اس حدیث کو رفع الیدین کے نہ کرنے پر پیش کر رہے ہیں اور دلیل بنا رہے ہیں۔ جہالت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ اس حدیث پر محدثین نے ابواب قائم کیے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس انداز سے باب قائم کرتے ہیں، باب الامر بالسکون فی الصلاۃ والنہی عن الاشارۃ بالید ورفعہا عند السلام۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ اس انداز سے باب قائم کرتے ہیں، باب فی الصلاۃ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الام میں اس انداز سے باب قائم کرتے ہیں، باب السلام فی الصلاۃ۔ مسند احمد میں باب حذف السلام و کراہۃ الاشارۃ بالید معہ۔ کنز العمال میں منع الاشارۃ بالید وقت السلام۔ منتقل اخبار میں باب الخروج من الصلاۃ بالسلام۔ بیہقی میں باب کراہۃ الایماء بالید عند التسلیم۔ نسائی میں باب السلام بالیدین، اور دوسری جگہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اس انداز سے باب قائم کرتے ہیں، باب موضع الیدین عند السلام۔ محدثین نے سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے یہی سمجھا ہے کہ اس میں سلام پھیرنے کے وقت ہاتھوں سے اشارہ کرنا منع ہے، اور حضرت صاحب اس کو رفع الیدین نہ کرنے کی دلیل بنا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکنوا فی الصلاۃ، آپ نے یہ کب فرمایا ہے؟ آپ نے صحابہ کرام کو اس وقت فرمایا جب وہ سلام کے وقت دائیں بائیں ہاتھوں سے اشارہ کرتے تھے، اس طرح اس طرح اس طرح، جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ واقعہ تشہد کا ہے، نہ کہ اندر رکوع رفع الیدین کرنے کا۔ اور یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی اپنی کتاب تلخیص میں یہ قول امام بخاری کا ذکر کرتے ہیں، من احتج بحدیث جابر بن سمرۃ علی منع رفع عند الرکوع فلیس له حظ من العلم۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے عند الرکوع رفع الیدین کے منع پر دلیل پکڑنے والا آدمی وہ جاہل ہے اور بے علم ہے۔
اس فیس بک کے پاس علم نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اس حدیث کو رفع الیدین کے نہ کرنے پر دلیل بناتے ہیں فلیس لہ حظ من العلم، ان کے پاس علم نہیں ہے۔ امام ابن حبان فرماتے ہیں تلخیص میں، انما امروا بالسکون فی الصلاۃ عند الاشارۃ بالتسلیم دون الرفع الثابت عند الرکوع۔ اگر آپ کے پاس تلخیص ہے حافظ ابن حجر عسقلانی کی تو پڑھ لینا، نہیں تو میرے پاس آ جائیں، میں آپ کو نکال کر کے دکھلا دیتا ہوں کہ کیا فرما رہے ہیں ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ۔ اسکنوا فی الصلاۃ کا مطلب یہ کہ صحابہ کو سلام کے وقت ہاتھ سے اشارہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، نہ کہ عند رکوع رفع الیدین کرنے سے، کیونکہ وہ تو بے شمار دلائل سے ثابت ہے۔